قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے قاضی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چیف جسٹس تھے وہ قاضی شریح. تو ایک غیر مسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کورٹ میں لے کر کے آئے. یعنی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ میری زرہ جو ہے، میرا آرمر وہ گم ہو گیا تھا، زرہ میری وہ گم ہو گئی تھی، اور وہ اس غیر مسلم کے پاس ہے. میں نے اس کے پاس وہ زرہ دیکھی ہے، وہ میری ہے، یہ میرا دعویٰ ہے اس کے خلاف. تو قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کیس کی تفتیش کروں گا، دیکھوں گا. ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے. وقت اس کے لیے مقرر ہو گیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ بھی کورٹ میں تشریف لائیے اور اس کو بھی میں سمن کروں گا، آپ دونوں آ کر کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہیے. تو اسلامی قانون میں کورٹ میں ڈیفینڈنٹ اور پلینٹف یہ دونوں ایک ساتھ آ کر کے کھڑے رہتے ہیں. دعوی مدعی پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ مدعا علیہ دونوں کورٹ میں آتے ہیں. اور پھر مدعی جو ہے پلینٹف وہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے اس کے خلاف کہ اس کے ذمے میرے 1000 پاؤنڈ ہے، یا اس کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے، اس کے پاس جو گاڑی ہے وہ میری ہے، یہ جس گھر میں رہتا ہے وہ میرا گھر ہے. تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ عام آدمی نہیں، امیر المومنین. لیکن ان کو بھی بلایا گیا کہ آپ کورٹ میں آئیے، ہی ایکوالٹی مملکت اسلامیہ ہے اور امیر المومنین دعویٰ کرتے ہیں ایک عام آدمی پر، ایک عام غیر مسلم پر، اور دونوں کو کورٹ میں بلایا جاتا ہے کہ دونوں کورٹ میں آئیے. طریقہ یہی ہے اور سامنے دونوں کھڑے رہیے. ایسا نہیں کہ امیر المومنین آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیے، میں ذرا سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں اور آپ وہیں سے بات کیجئے. نہیں، آپ سامنے آئیے. اب اس سے بڑی اور میں کیا مثال پیش کروں؟ یہ تو خلفائے راشدین کے دور کی مثال ہے. اور کہا کہ جی ہاں، دعویٰ آپ پیش کیجئے. کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ تو کہا کہ اس کے پاس میری زرہ گم ہو گئی ہے، میرا آرمر گم ہو گیا ہے اور وہ اس کے پاس ہے. میں نے دیکھا وہ اس کے پاس ہے، وہ میرا ہے. تو اسلامی قانون کے مطابق جو دعویٰ کرتا ہے دعویٰ، اس کے ذمے گواہ ہوتے ہیں. 2 گواہ پیش کرو، 2 گواہ پیش کرو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے حساب سے 2 گواہ پیش کیے اور ان کے مسلک کے مطابق یہ دونوں گواہ بالکل ٹھیک تھے. لیکن قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی رائے الگ تھی اور فیصلہ ان کو کرنا تھا. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث سے میں جو سمجھا ہوں اس کے اعتبار سے یہ گواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے یہ نہیں، اور گواہ پیش کیجیے. آپ کے پاس ہے اور کوئی گواہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ نہیں، یہ تو یہی گواہ ہے میرے پاس، تو اور تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یہی 2 گواہ ہیں. یہ جانتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے. تو کیا پھر آپ کا کیس خارج کر دیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ قاضی شریح کو ایک لمحے کے لیے بھی شک تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جو پروسیجر ہے اس کے مطابق چلیں، اور اسلام نے جو پروسیجر مقرر کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ دیں. کیس خارج کر دیا کہ زرہ آپ کی نہیں، آپ کی ثابت نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے.
بس یہ واقعہ سبب بن گیا اس غیر مسلم کے مسلمان ہونے کا، کہ یہ مذہب ایسا ہے کہ جس میں امیر المومنین اور ایک غیر مسلم رعیت کے غیر مسلم فرد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے.